أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ويل للمطففين الذين إذا اكتالوا على الناس يستوفون وإذا كالوهم أو وزنوهم يخسرون ألا يظن أولئك أنهم مبعوثون ليوم عظيم يوم يقوم الناس لرب العالمين. كلا إن كتاب الفجار لفي سجين وما أدراك ما سجين کتاب مرقوم. صدق اللہ العظیم. بربادی ہے ناپ تول میں کمی کرنے والوں کے لیے. وہ لوگ جب وہ ماپ کر لیتے ہیں لوگوں سے تو پورا پورا لیتے ہیں، اور جب ان کو ماپ کر دیتے ہیں یا ان کو وزن کر کے دیتے ہیں تو کمی کر لیتے ہیں. کیا یہ یقین نہیں رکھتے کہ یہ لوگ بے شک اٹھائے جائیں گے ایک بڑے دن کے لیے؟ وہ ایسا دن ہے جس دن لوگ رب العالمین کے سامنے کھڑے ہوں گے. ہرگز نہیں، بے شک نافرمانوں کا نامہ اعمال البتہ سجین میں ہے. اور آپ کو کیا معلوم کہ سجین کیا ہے؟ وہ لکھا ہوا نامہ اعمال ہے. یہ سورۃ المطففین مکی سورت ہے. اللہ رب العزت نے اس سورت کے شروع کے اندر ان لوگوں کی ہلاکت اور بربادی کا تذکرہ کیا جو لوگ اپنی تجارت کے اندر بے ایمانی کرتے ہیں، ناپ تول میں کمی کرتے ہیں. اللہ نے فرمایا کہ ویل للمطففین، ہلاکت اور بربادی ہے ناپ تول میں کمی کرنے والوں کے لیے. یہ شروع میں لفظ ویل آیا ہے. حدیث میں آتا ہے کہ ویل جہنم کے ایک وادی کا نام ہے، اور یہ وہ وادی ہے جس کے اندر جہنمیوں کی پیپ بہتی ہے. فرمایا کہ اس وادی کے اندر وہ لوگ ڈالے جائیں گے جو اپنی تجارت کے اندر، جو اپنے ناپ تول کے اندر کمی بیشی کرتے ہیں. الذین اذا اکتالوا علی الناس یستوفون، وہ کیسی کمی بیشی کرتے ہیں؟ اللہ فرماتے ہیں کہ جب لوگوں سے چیز کو وصول کرتے ہیں، ماپ کر لیتے ہیں، فرمایا یستوفون، وہ تب پورا پورا وصول کرتے ہیں. یعنی جب چیز کی قیمت لیتے ہیں، چیز کی رقم لیتے ہیں تو پیسے تو پورے پورے وصول کرتے ہیں. وَإِذَا كَالُوهُمْ أَوْ وَزَنُوهُمْ يُخْسِرُونَ، فرمایا کہ جب چیز دیتے ہیں، وہ سامان جس کا سودا طے ہوتا ہے وہ لوگوں کو دیتے ہیں تو اس کے اندر کمی بیشی کر لیتے ہیں. تو یہ ان کی تجارت کی بے ایمانی ہے. در حقیقت جو لوگ ایسا معاملہ کرتے ہیں، ناپ تول میں کمی کرتے ہیں، 2 نمبر مال بیچتے ہیں، ایسے لوگ لوگوں کا حق دبانے والے ہوتے ہیں. کیونکہ جب پیسے پورے پورے وصول کر لیے اور چیز وہ نہ دی، یہ چیز کے اندر کمی بیشی کر لی تو اس نے لوگوں کا حق مارا ہے. یہ حقوق العباد کا در حقیقت مسئلہ ہے، اور حقوق العباد کا مسئلہ حقوق اللہ سے بھی زیادہ اہم ہے. شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اپنی کتاب غنیۃ الطالبین کے اندر ایک واقعہ لکھا اس معاملے کے اندر. فرمایا کہ ایک بہت بڑے اللہ والے، ایک بزرگ دنیا سے رخصت ہوئے، اور پھر کسی کو خواب کے اندر ملے، اپنے مرید کو یا اپنے کسی شاگرد کو. تو انہوں نے پوچھا حضرت سنائیں اللہ نے کیا کیا، اللہ کے سامنے پیشی ہوئی تو کیا معاملہ ہوا؟ فرمایا امتحان میں کامیاب ہو گیا. جب امتحان میں کامیاب ہوا تو حکم ہوا اب اس کو جنت میں جانے دو. لیکن جنت کے دروازے پر فرشتوں نے مجھے روک لیا. کہا حضرت ادھر سے امتحان میں کامیاب ہوئے تو فرشتوں نے جنت کے دروازے پر کیوں روک لیا؟ فرمایا فرشتوں نے اس لیے روکا کہ آپ نے اپنے کسی ہمسائے سے ایک سوئی لی تھی اور وہ آپ نے سوئی واپس نہیں کی، لہٰذا آپ کے برا ساتھ جب تک وہ سوئی واپس نہیں کریں گے آپ جنت میں
نہیں جا سکتے۔ یہ ایک حقوق العباد کا معاملہ کہ ایک سوئی کے نہ دینے کی وجہ سے آدمی جنت سے روک دیا گیا ہے۔ اور اسی طرح ہی شیخ رحمہ اللہ نے اپنی کتاب میں دوسرا واقعہ لکھا، فرمایا کہ ایک شخص نے اپنے گھر سے کھانا کھا کے نکلا اور اس نے اپنے دانت کا خلال کرنے کے لیے کسی کے کھیت سے ایک تنکا توڑ لیا۔ فرمایا کہ وہ اپنے دانت کا خلال کیا تو اللہ رب العزت نے اس شخص کو جنت سے اس لیے روک لیا کہ تو نے دوسرے کی کھیت سے اس کی اجازت کے بغیر تنکا کیوں توڑا ہے۔ اب اندازہ لگائیں کہ ایک ذرے کے برابر جس کو ہم لوگ محسوس تک نہیں کرتے، ہمارے خیال میں بھی نہیں ہوتا، ہم اس کو ایک عام چیز سمجھ کے جاتے ہیں، لیکن حقوق العباد کے اندر کسی کی دوسری کی چیز کو ایک ذرے کے برابر بھی ہوگی، قیامت والے دن اس کا حساب بھی دینا ہوگا۔ اور پھر ناپ تول کے اندر کمی تو پھر یقیناً ایک بہت بڑی بےایمانی ہے، دوسروں کے ساتھ دھوکہ اور فریب ہے۔ ابو داؤد شریف کی روایت ہے، حضور علیہ السلام ایک دن مدینہ کی غلہ منڈی میں تشریف لے گئے۔ آپ علیہ السلام نے دیکھا غلہ منڈی کے اندر بہت بڑے ڈھیر لگے ہوئے ہیں، غلہ اناج وغیرہ کے، جو کے اور جس طرح باجرہ کے اور گندم کے۔ تو حضور علیہ السلام دیکھ کر بڑے خوش اور آپ فرما رہے تھے کہ یا اللہ تیرا شکر ہے کہ لوگوں کے پاس مال وافر مقدار میں ہے، جب ڈھیر لگے ہوئے تو وافر مقدار میں۔ اور پھر اس ڈھیروں میں سے ایک بڑا ڈھیر آپ کو نظر آیا تو آپ وہاں پر دیکھ کر فرمانے لگے ماشاءاللہ بڑا مال ہے۔ اسی دوران جبرائیل علیہ السلام آئے اور حضور السلام سے کہنے لگے یا رسول اللہ آپ اس بڑے ڈھیر کو دیکھ کے تو خوش ہو رہے ہیں، اس ڈھیر کے اندر ہاتھ تو ڈال کے دیکھیں یہ ڈھیر کیسا ہے۔ حضور علیہ السلام نے اپنا ہاتھ مبارک جب اس ڈھیر کے اندر ڈالا تو اندر سے دانے نکالے تو گیلے دانے تھے، بھیگے ہوئے دانے تھے۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا باہر سے تو ڈھیر خشک نظر آ رہا ہے اور اندر سے بھیگے ہوئے دانے ہیں، بھئی یہ کیا معاملہ ہے؟ اس نے کہا یا رسول اللہ اصل میں بارش آ گئی تھی جس کی وجہ سے دانے بھیگ گئے تھے، تو اوپر والے دانے خشک ہو گئے اور اندر والے دانے بھیگے ہوئے۔ حضور علیہ السلام نے جواب میں ارشاد فرمایا اب تیرا فرض بنتا تھا لہذا تو ان سب دانوں کو خشک کر کے پھر ڈھیر لگاتا، اگر تو اس کیفیت میں بیچ رہا ہے تو در حقیقت تو لوگوں کو دھوکہ دے رہا ہے، لہذا یہ تو لوگوں سے تو فراڈ کر کے تجارت کر رہا ہے، اور ایسی تجارت اللہ کے ہاں حلال نہیں ہے۔ اگر ہم کوئی چیز کسی کو بیچ رہے ہیں تو اس چیز کے اندر کوئی عیب ہے، فرمایا اس عیب کا تذکرہ کرنا بھی ضروری ہے، وگرنہ حضور کی حدیث ہے فرمایا کہ بغیر عیب بتلائے تم نے چیز بیچ دی تو تمہاری وہ ساری کمائی حرام ہو جائے گی، بغیر عیب بتائے۔ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی کے بارے میں آپ جانتے ہیں کہ بہت بڑے امام گزرے ہیں جن کی ہم تقلید کرتے ہیں۔ ان کا جو کاروبار تھا یہ کپڑوں کا کاروبار کرتے تھے، اور لکھا ہے تاریخی روایت کے مطابق کہ یہ جو کاروبار کرتے تھے یہ اپنے سارے منافع اپنی ذات پر خرچ نہیں کرتے تھے، اصل مال کو تو ذات پر خرچ کرتے تھے، لیکن جو منافع ہوتا تھا وہ اس وقت غریبوں، یتیموں، مسکینوں اور نیک لوگوں پر خرچ کرتے تھے۔ تو اتفاق یہ ہوا کہ ایک دن اپنی اس دکان پر جہاں بیٹھے تھے وہاں پر اپنے کسی شاگرد کو بٹھایا اور کام پر جا رہے تھے، تو اپنے شاگرد کو بتلایا کہ بیٹا فلاں چیز کی قیمت فلاں ہے، اور کچھ ایسے کپڑے پڑے ہوئے تھے جن کے اندر کچھ عیب تھا، کوئی کمی ہو سکتی ہے، پھٹا ہوا ہو یا کچھ بھی ہو، کچھ عیب تھا۔ تو اپنے شاگرد کو بتلایا بیٹا اس کی قیمت کم ہے کیونکہ اس کے اندر عیب ہے، جب تجھ سے کوئی لینے والا آئے تو تو نے قیمت بتاتے ہوئے ساتھ یہ بتانا ہے کہ اس کی قیمت اس لیے کم ہے کہ اس کے اندر فلاں عیب ہے، لہٰذا اس کو عیب بتانا ضروری ہے۔ اور کام پہ چلے گئے۔ اگلے دن جب واپس آئے تو شاگرد سے پوچھا جس کو بٹھا کر گئے، ہاں بھی سنائے مال کیسا بکا؟ تو اس نے بتا دیا حضرت فلاں چیز بکی اور یہ پیسے ہیں، اور عیب والے کپڑوں میں سے بھی کپڑا بکا۔ تو پوچھا کہ جس کو تو نے یہ کپڑا بیچا تھا اس کو عیب بھی بتلایا کہ نہیں بتلایا؟ کہا بتلانا بھول گیا، یاد نہیں رہا۔ تو حضرت نے فرمایا کہ اب میری اس جو ہے آمدنی کے اندر سمجھو خرابی شروع ہو گئی، اور اسی وقت شہر سے باہر نکلے، استبل خانے میں پہنچے۔ جس طرح آج ہمارے ہاں ٹیکسیوں کے جو ہے وہ بنے ہوتے ہیں، اڈے بنے ہوتے ہیں، ہم کرائے پر ٹیکسی وغیرہ لے لیتے ہیں، اس وقت استبل ہوتے تھے جس پر گھوڑے گدھے یہ باندھے ہوتے تھے، کرائے پر یہ جانور سواریاں مل جاتی تھی۔ تو امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ فوراً استبل میں گئے اور آپ نے اس سے ایک تیز رفتار گھوڑا لیا اور اس قافلے کی طرف چلے
جس قافلے نے ان سے مال لیا تھا، لہٰذا تلاش کرتے کرتے اس قافلے کے پاس پہنچے اور اس بندے کو جا کر ملے جس کے پاس جو ہے نا وہ تھان تھا جو اس نے خریدا ہوا تھا۔ فرمایا کہ میں آپ کے پاس اس لیے آیا ہوں کہ آپ ہماری دکان سے مال لے کر آئے ہیں، پر میرے شاگرد نے آپ کو عیب نہیں بتلایا، اگر ہم آپ کو عیب نہ بتلاتے تو ہماری ساری کمائی حرام ہو جاتی۔ اب اندازہ لگائیں کہ ان لوگوں کے ہاں اپنے رزق کے معاملے کے اندر، اپنی کمائی کے معاملے کے اندر کتنا احتیاط تھا کہ عیب والی قیمت بھی کم بتلائی لیکن عیب نہیں بتلایا، تو جس کی وجہ سے فرمایا کہ ہماری کمائی حرام ہو جائے گی۔ تو حضور کی بھی یہی حدیث ہے کہ اگر تم عیب نہیں بتلاؤ گے، اس کی کمی نہیں بتلاؤ گے، اس کا نقص نہیں بتلاؤ گے، فرمایا کہ تمہاری تجارت حرام ہو جائے گی۔ تو ایسے لوگوں کے بارے میں جو اس طرح بے ایمانی کے ساتھ تجارت کرتے ہیں، تو اللہ قرآن کے اندر کیا فرماتے ہیں کہ ویل للمطففین، ایسے لوگوں کے لیے جہنم کی وادی ویل ہے جس کے اندر پیپ بہتی ہوگی، اس کے اندر ایسے لوگوں کو ڈالا جائے گا۔ اور حضور علیہ السلام کی یہ بھی حدیث آپ نے ارشاد فرمایا کہ 5 سزائیں ہماری 5 بدعمالیوں کی وجہ سے آتی ہیں۔ 5 سزائیں 5 بدعمالیوں کی وجہ سے۔ فرمایا کہ ایک سزا یہ ہے جب ہم لوگ معاہدوں کی خلاف ورزی کریں گے، آپس کے معاہدے ہوں یا انسان کا رب کے ساتھ معاہدہ ہو۔ جب انسان اللہ سے توبہ مانگتا ہے، اللہ سے معاہدہ کرتا ہے نا، تو لہذا فرمایا کہ جب تم آپس کے معاہدوں کی یا اللہ کے ساتھ کیے ہوئے معاہدوں کی خلاف ورزی کرو گے، فرمایا کہ اس وقت اللہ تم پر ایک سزا مسلط کرے گا۔ وہ سزا ایک ہوئی کہ اللہ تمہارے دشمن کو تم پر مسلط کر دے گا، یعنی یہ سزا ہوگی کہ تم نے معاہدوں کی خلاف ورزی کی، اللہ نے تمہارے دشمنوں کو تم پر مسلط کر دیا۔ نمبر 2 فرمایا کہ جب تم فیصلے اللہ کے حکموں کے خلاف کرنا شروع کر دو گے، اللہ کے حکم کے مطابق نہیں کرو گے، اللہ کے حکموں کے خلاف فیصلے کرو گے، اس وقت اللہ تم پر فقر و فاقے کو مسلط کر دے گا۔ انسان جتنا بھی کمائے گا اس کی ضرورت پوری نہیں ہوگی، اس کا مطلب ہے اس پر فقر و فاقہ مسلط ہے، جتنا بھی کماتا ہے اس کا گزارا نہیں ہوتا، اس کا دل خوش نہیں ہے، مطمئن نہیں ہے۔ اور فرمایا کہ نمبر 3 یہ ہے جب قوم کے اندر بے حیائی عام ہو جائے گی، فرمایا اللہ اس پر بیماریوں کو مسلط کر دے گا، کہ ہر بندے پر کوئی نہ کوئی بیماری مسلط ضرور ہے۔ کوئی ہم میں سے ایسا نہیں ہے کہ جو کہ میں بالکل کسی قسم کی بیماری میں نہیں ہوں۔ ہماری قوم کے اندر بہت سے بیماریاں ہیں، وجہ کیا ہے کہ ہمارے اندر بے حیائی عام ہے، کہ ہم حیا والے ہیں نہیں، جبکہ ہمارا حیا ہمارے ایمان کا حصہ ہے۔ حضور علیہ السلام کے حدیث آپ نے ارشاد فرمایا الحیاء شعبۃ من الایمان، حیا ایمان کا حصہ ہے۔ تو فرمایا کہ جب قوم کے اندر بے حیائی عام ہو جائے گی اس وقت اللہ بیماریوں کو ان پر مسلط کر دے گا۔ اور نمبر 4 یہ ہے فرمایا کہ جس وقت قوم کے اندر ناپ تول میں کمی شروع ہو جائے گی، اللہ رب العزت اس وقت زمین کی پیداوار میں کمی کرنا شروع کر دے گا، نباتات میں پھلوں کے اندر کمی آنا شروع ہو جائے گی۔ اور نمبر 5 یہ ہے فرمایا کہ جس وقت قوم اپنے مالوں کی زکوٰۃ ادا کرنا چھوڑ دے گی، فرمایا اللہ اس وقت بارشوں کا نظام درم برم کر دے گا، بارشوں کے نظام کو روک لے گا۔ آج اگر ہم سارے لوگ سوچیں نا تقریباً ان 5 سزاؤں کے اندر ملوث ہیں، جب ہمارے اندر یہ بدعمالیاں ہیں تو ہمارے اندر یہ تمام جو ہے نا بیماریاں بھی موجود ہیں۔ تو ان میں سے جس کے مطابق یہاں پر ہمارا درس ہے، جو ناپ تول میں کمی کرتے ہیں، تو اللہ رب العزت ایسی قوم کے اوپر جو ہے نا نباتات کو، غلے اناج کی کمی کر دیتا ہے۔ اور اسی طرح فرمایا اللہ رب العزت نے کہ الا یظن اولئک انہم مبعوثون، جو مسلمان ہو کر ناپ تول میں کمی کریں، تجارت کے اندر کمی کریں، تجارت کے اندر بے ایمانی کریں، کیا یہ لوگ سمجھتے ہیں کہ انہیں قیامت میں کھڑا نہیں ہونا، اللہ کے سامنے پیش نہیں ہونا؟ لیوم عظیم، ایک بڑے دن کے لیے اللہ کے سامنے پیش ہونا ہے۔ یوم یقوم الناس لرب العالمین، فرمایا کہ جس دن تمام لوگ اللہ کے سامنے کھڑے ہوں گے، انبیاء بھی موجود ہوں گے، ان کے صحابہ بھی موجود ہوں گے، اولیاء بھی موجود ہیں گے، اچھے بھی ہوں گے، سب برے بھی ہوں گے، تمام کے تمام لوگ اللہ کے سامنے اس وقت کھڑے ہوں گے۔ کیا ان لوگوں کو اس دن کا ڈر نہیں لگتا جب اس طرح کی تجارت کرتے ہیں؟ کلا ان کتاب الفجار لفی سجین، فرمایا کہ ہرگز نہیں، یقینی بات ہے کہ بے شک نافرمانوں کا نام اعمال فرمایا سجین میں ہوگا۔ اور سجین کیا ہے؟ حدیث میں آتا ہے کہ سجین 7 زمینوں کے نیچے جہنم ہے، جہاں پر ان لوگوں کا نام اعمال پھینکا جائے گا جو لوگ فجار ہیں، نافرمان ہیں، بالخصوص اس آیت کے مطابق ناپ تول کے اندر کمی کرنے والے ہیں۔ یہ وہ لوگ ہیں جو اپنی تجارت صحیح طریقے سے نہیں کرتے۔ اب ظاہر سی بات ہے جو لوگ ناپ تول کے اندر کمی کریں گے، تجارت صحیح طریقے سے نہیں کریں گے، حرام کمائیں گے، حرام کھائیں گے۔ جب انسان حرام کماتا ہے اور حرام کھاتا ہے، اللہ عبادت بھی قبول نہیں کرتے۔
حدیث میں آتا ہے کہ جب کسی کے پیٹ کے اندر ایک لقمہ حرام کا چلا جاتا ہے نا، اللہ 40 دن تک دعا قبول نہیں فرماتے، 40 دن تک، یہ حدیث ہے۔ اب ہم دعائیں مانگتے رہیں اور حرام بھی کھاتے رہیں، ہماری دعاؤں کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا، اور ہماری عبادات کی قبولیت کی بنیادی شرط ہے ہی رزق حلال، کہ ہماری باتیں قبول ہوں گی تب جب ہمارا رزق ہوگا بھائی حلال کا ہوگا۔ اگر ہمارے رزق کے اندر ایک ذرا بھی حرام کا شامل ہو گیا، ہمارا سارا کا سارا حلال حرام بن جائے گا۔ اس لیے ہم نے اپنے رزق پر ذرا غور کرنا ہے کہ کہیں ہم کمی کوتاہی کر کے اپنے رزق کو حرام تو نہیں کر رہے، کہیں شریعت کے خلاف کام کر کے ہم اپنے رزق کو حرام تو نہیں کر رہے، وگرنہ انسان جتنی عبادت کرتا رہے، بلکہ حدیث میں یہاں تک آتا ہے، حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، ایک شخص اپنے گھر سے پیدل چلا، بیت اللہ میں پہنچا، فرمایا کہ جب بیت اللہ میں پہنچا، اس کے بال پراگندہ ہیں، گرد و غبار سے میلے کچیلے ہیں، کپڑے گندے ہو چکے ہیں، بڑا لمبا سفر کر کے گیا ہے، فرمایا کہ بیت اللہ کا طواف کرتا ہے اور اس کے غلاف کو پکڑ کے روتا ہے، اور ایسے روتا ہے جیسے بچہ چیخ کے روتا ہے۔ حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا اس کا کچھ بھی رب کے ہاں قبول نہیں ہے، کچھ بھی قبول نہیں۔ صحابہ نے کہا یا رسول اللہ ایسا کیوں ہے؟ آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا میرے صحابہ تم یہ بتاؤ، ملبسہ حرام، مطعمہ حرام، مشربہ حرام، انا یستجاب لذالک، جس کا پہننا بھی حرام کا، جس کا پینا بھی حرام کا، جس کا کھانا بھی حرام کا ہو، تب اس کا حج کہاں قبول کرے گا؟ اب آپ اندازہ لگائیں بیت اللہ کیسی عظیم جگہ ہے جہاں پر ہر وقت اللہ کی رحمتیں برس رہی ہیں، لیکن حرام کھانے والا جتنا بھی رب کے سامنے روئے گا اللہ کچھ بھی قبول نہیں کرے گا۔ یہ ہمارے رزق حرام کا نقصان ہے، ہمارا کچھ بھی رب کے ہاں قبول، ذرے سے ذرے عمل بھی ہوگا نا نیک، اللہ کے ہاں قبول نہیں ہوگا۔ تو ہم نے اپنے رزق پر غور کرنا ہے، کہیں ہمارے رزق کے اندر کمی کوتاہی تو نہیں ہو رہی کہ ہم عبادت بھی کر رہے ہیں، نمازیں بھی پڑھ رہے ہیں، قرآن بھی پڑھ رہے ہیں، اللہ کے سامنے روتے بھی ہیں، دعا بھی کر رہے ہیں، اور اگر ہمارا رزق حرام کا ہے تو یہ سارا کیا ہو جائے گا بھائی؟ بیکار ہو جائے گا۔ اللہ عمل کرنے سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔